مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خدا یسوع مسیح کی بڑی شکر گزاری کرتا کہ خدا نے جو اپنے بندہ کو چینل دیا ہے جس کا نام جیزس دا وے آف لائف ٹی وی ہے، تاکہ میں اس کے ذریعہ سے مسیحا کی آواز آپ تک پہنچا سکوں۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے جو آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے خدا کے کلام کو سنتے ہیں، کیونکہ خدا کا بندہ ایوب کہتا ہے کہ اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ خدا کے کلام کو کیا کرو جی، ذخیرہ کرو، یعنی کہ اپنے دل کے اندر کیا کرو، جمع کرو، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جو یہ کلام ہمارے پاس ہے یہ ہم سے جدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس وقت ہمیں اس کلام کی قدر ہوگی کہ کس طرح یہودی ماؤں نے اپنے جو ہے وہ اپنے لال کے اپنے دل کے جو ہے وہ ٹکڑا کو یہودی ماؤں نے جو اپنے جو ہے وہ بچوں کو قربان کیا ہے، جس طرح اور ان کی قربانیوں سے یہ کلام آج تک انہوں نے خون جو ہے وہ اپنی قربانیاں خدا کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اور ان کی بدولت آج یہ کلام ہم تک پہنچا ہے جس کی ہم جو ہے وہ قدر نہیں کر رہے۔ تو خدا یسوع مسیح آپ سبوں کو برکت دے۔ آج ہم سیکھیں گے بچوں کی تربیت کے بارے میں کہ ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے، بچوں کی کیا ذمہ داری ہے۔ افسیوں کے نامات اس کا جو ہے وہ 6 باب اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے، اور اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھے اور سننے پر خداوند کی حاصور کو تو سب بولے آمین۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے کہ آج پھر سے جو ہے وہ خدا نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنی جو ہے خدا کے کلام کو سیکھ سکے، اس پر عمل کر سکے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ کلام کے اندر لکھا ہے وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنے کلام کی قدرت سے سنبھالتا ہے۔ کلام کے ذریعہ سے زندگیوں کے اندر بیداری آتی ہے، کلام کے ذریعہ سے زندگیوں کے اندر خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اور شکر گزاری کرتے جس گھرانہ کے اندر آپ خدا اپنے حاضم کو لے کر آئے، خدا اس گھرانہ کو بھی بہت زیادہ برکت دے اور خدا کا جلال ظاہر ہو۔ یہاں پر لکھا ہے، اے فرزندو خدا میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ میرے عزیزو، انسان ایک ماں جو ہے وہ ایک بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر جو ہے وہ رکھتی ہے، گرمی کی حالت کے اندر، سردی کی جو ہے وہ حالت کے اندر، دکھ کے اندر، سکھ کے اندر اپنے بچے کی بڑی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، فکر کرتی ہے، اپنے بچے کو کیا جو ہے اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ ماں بھی تجھے چھوڑ جائے گی لیکن میں ماں کی طرح تجھے کیا دوں گا، دلاسا دوں گا۔ خدا اپنے لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے کہ اے فرزندو خدا میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ آج ہمارے بچے جو ہیں وہ دنیا کی تعلیم کو تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو یعنی کہ ماں باپ کی عزت کرنا ہوتی ہے وہ نہیں کرتے۔ اگر وہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، اگر وہ ماں باپ کے فرما بردار نہیں رہتے، تو وہ اس دنیا کے اندر کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر لکھا ہے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اور یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ جب خدا نے موسیٰ کو جو ہے وہ شریعت دی، موسیٰ کو 10 احکام دیے، تو خدا نے وہاں یہی بات جو ہے یہ سکھائی کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، اور یہ غالباً جو ہے خدا نے فضل کے اندر یعنی کہ شریعت کے اندر تو خدا نے یہ سکھایا، اور خدا یسوع مسیح نے آج ہم پر اپنے کرم کی نظر کی ہے اور ہمیں اپنی پاور اپنی بلیسنگ سے بھرا ہے تاکہ ہم خدا کے حکموں پر عمل کر سکیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے یہ پہلا حکم ہے، جیسا کہ شریعت کے اندر چوتھا یا 5واں غالباً یہ حکم تھا
لیکن اس حکم کو خدا نے اول درجہ دیا کہ اپنے ماں باپ کی کیا کرنا، عزت کرنا۔ آج بچے جو ہے وہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ کی سنتے نہیں ہیں، ان کو جو ہے وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، تو اس دنیا کے اندر کیسے وہ کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تیرا دھیان اسی پر لگا رہے۔ اور ہمارے جو یہودی مائیں ہیں، جب خدا ان کو جو ہے وہ بلیس کرتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ہم پر اپنے کرم کی نظر کی ہے، خدا اب ہمیں کچھ ہی ماہ کے اندر خدا ہمیں جو ہے وہ بلیسنگ ہماری زندگی کے اندر کریٹ کرنے کو ہے، تو یہودی جو مائیں ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، جب خدا ان کو امید لگاتے ہیں، وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ محنت کرتی ہیں۔ جب خدا ان کو امید لگاتے ہیں، وہ سب سے زیادہ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، خدا کے کلام کی سٹڈی کرتے ہیں۔ اور آج جو ہماری مائیں ہیں، جب خدا ان کو بلیس کر دیتا ہے تو یہ فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، اور جب ڈرامے دیکھتے ہیں تو جو پیدا ہوتا ہے ڈرامے ہی پیدا ہوتا ہے۔ مزہ کیا ہے کہ اس نے وہ جو دیکھا ہے، وہ یعنی کہ بچے جو ہیں وہ چیز کو فیل کرتے ہیں۔ یہودی جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی تعلیم دیتے ہیں۔ آج ہماری مائیں نہ خود دعا کرتی ہیں، ہمارے ماں باپ خود نہیں دعا کرتے، وہ دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ میں آپ سے یہی خدا کا خادم ہونے کے ناطے آپ سے یہی جو ہے وہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ٹیچ کریں، ان کو جو ہے وہ مسیحا کی طرف لے کر آئیں، تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں وہ پلوس کی طرح کہنے والے ہوں کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا۔ جب ان کے دل کے اندر یہوہ کا ڈر ہوگا، خدا کی بلیسنگ ان کی زندگیوں کے اندر ہوگی، تو خدا ان کا جلال ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوگا، کیونکہ خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتے ہیں۔ اے فرزندو، خدا میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے کہ یعنی کہ جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان سے خدا کلام کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے کیا کر رہو جی، فرما بردار رہو، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اور یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ میرے عزیزو، کلام کے اندر لکھا ہے کہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا۔ یہ وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ جو خدا سے ڈرتا، اس کی وڈیائی کرتا، اس کی شکر گزاری کرتا ہے، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے کیا کرتے ہیں جی؟ پیار کرتے ہیں۔ کیونکہ کلام کے اندر لکھا، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ خدا جب ہمیں خوشیاں پرووائڈ کرتے ہیں، ہم اپنی خوشیوں میں اپنے مالک کو بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری خوشیوں کے اندر جو ہے ہم دنیا کے کاموں کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور خدا کی برکتوں کو ہم نہ چیز جانتے ہیں۔ رومیو کے ہاتھ کے اندر لکھا ہے کہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کو تو جان لیا، مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطن خیالات میں پڑ گئے۔ اور یہاں پر لکھا ہے، اور اے اولاد والو، جن کو خدا نے اولاد دی ہے، ماں باپ کی بات کی جا رہی ہے، اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے کر ان کی پرورش کرو۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ شیطان ہے، وہ ایک دن واقعی شیطان بن جائے گا۔ آپ کو منفی باتیں جو ہے وہ نہیں کرنی، آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ کیا آپ نے اپنے بچوں کے لیے آنسو بہائے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کے لیے آنسو بہا کر دعا کی ہے؟ کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے آنسو بہائے ہیں، آپ کے آنسوؤں کی قدر آپ کا مالک آپ کا خدا، میرا خدا کرنے کے جو ہے وہ ان کی زندگیوں کو بدلنے کی جو ہے وہ قدرت رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے، اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ ان کو کلام کے مطابق ان کو جو ہے وہ نصیحت کرو، ان کو تعلیم دو کہ کس طرح خدا کو یہ پسند ہے۔ کیونکہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو خدا کی حضوری کے اندر لے کر آتے اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ کیونکہ جو یہودی ہیں ان کا یعنی کہ پہلا کلمہ یہ ہے کہ سن، ان کا پہلا کلمہ کیا ہے؟ ہم پڑھیں گے استثنا کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے
خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ یہودی جو ہے ان کا پہلا کلمہ یہ ہے جو آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور دوسرا کلمہ یہ ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ اگر خدا نے بنی اسرائیل کو برکتیں دی ہیں، ان کی نسلوں کو برکتیں دی ہیں، انہوں نے خداوند اپنے رب کو اول درجہ دیا ہے، انہوں نے دنیا کے کاموں کو پیچھے کر کے اپنے مالک کی وڈیائی کی ہے۔ آج ہمارے جو لوگ ہیں نہ خود دعا کرتے نہ ان کے بچے دعا کرتے ہیں، اور اگر ان کا بچہ کسی سبجیکٹ کے اندر کسی مضمون کے اندر کمزور ہو جاتا ہے، ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ فیل نہ ہو جائے، وہ مختلف یعنی کہ علاقوں کے اندر جا کر کوئی اچھا سا ٹیچر ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ جو ہے وہ خوب کامیاب ہو۔ لیکن جس زندہ کتاب نے ہمیں آگے لے کر جانا ہے، ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں۔ ہم جو ہے اپنے بچوں کو سنڈے اسکول نہیں بھیجتے، ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ خداوند آج آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کو یہی سکھاتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ میرے عزیزو، آج ہمارے ماں باپ کے پاس جو ہے ٹائم ہی نہیں، صبح بھی جاب، دوپہر کو بھی شام، یعنی کہ جاب پہ جاتے ہیں، شام کو بھی جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، جانا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن جو خدا کے کلام کی، جو خدا نے آپ کو بلیسنگ دی ہے، بیٹی جیسی بلیسنگ دی ہے، بیٹے جیسی بلیسنگ دی ہے، اس کو ٹیچ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور آج ماں باپ کے پاس بھی ٹائم نہیں، بچوں کے پاس بھی ٹائم نہیں، تو اس مالک کے پاس جب آپ جائیں گے سامنے، اس کو کیا جواب دیں گے؟ وہ مالک نے جب آپ اس کے تحت کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں گے، آپ اس کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا اسے آپ بات کریں گے؟ اور یہاں پر لکھا ہے، تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ گھر بیٹھے، آپ گھر بیٹھے اپنے بچوں کو کلام کے مطابق سکھا سکتے ہیں، راہ چلتے لیٹتے اٹھتے وقت، ٹھیک ہے۔ ہمارے ماں باپ جو ہے وہ خود ٹک ٹاک بناتے ہیں، تو بچے کیوں نہ بنائیں؟ ہمارے ماں باپ جو ہے، کچھ ماں باپ جو ہے وہ خود گانے گاتے ہیں، بچے کیوں نہ گائیں؟ میرا گھر کر دیا ہے ایسی، یعنی کہ ایسی حرکات جو کرتے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں یسو ساڑھا دسی یسو دے۔ خدا کہتا ہے کہ آپ ایسی کام کرو؟ خدا تو اپنے لوگوں سے، آپ خدا سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے، کہ آپ کو خدا کا ڈر نہیں ہے، کہ آپ نے خدا کو جواب دینا ہے۔ اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم پوری فیملی کماتے ہیں، برکتیں نہیں ملتی۔ برکتیں کیسے ملیں؟ برکتیں اس وقت ملیں گی جب ہمارے گھرانے، ہمارے سربراہ، ہمارے ماں باپ، ہم سب مل کر خدا کی حضوری کے اندر جھک جائیں گے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا کہ اگر تو میری عبادت کرے گا تو میں تجھے تیری روٹی اور پانی پر کیا دوں گا؟ برکت دوں گا، اور تیرے بیچ سے ساری بیماریوں کو دور کر دوں گا۔ بیماریاں بدنوں کے اندر جو ہے وہ چپکی ہوئی ہیں، بیماریوں سے ہم جو ہے وہ ملوث ہو چکے ہیں، اور ٹینشنیں، قرضے جیسی لانتیں، بیماریاں جو ہے وہ، یہ تمام چیزیں ابلیس نے ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ لے کر آیا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو خدا کی حضوری کے اندر لے کر آنا ہے، تب خدا کا جلال ظاہر ہوگا، ہمارا بھلا ہوگا، اور ہم جہاں جائیں گے ہمارا اٹھنا مبارک ہوگا، ہمارا بیٹھنا مبارک ہوگا، ہمارا چلنا مبارک ہوگا، ہم جس کام کو ہاتھ لگائیں گے اس میں سرفرازی پائیں گے۔ خدا کلام کے اندر میں لکھا ہے کہ جو تھوڑے میں دیانتدار رہتا ہے خدا اس کو زیادہ دے گا۔ آج اگر خدا ہمارے گھرانوں کے اندر خدا کسی بیٹی کو ازدواجی زندگی کے اندر لے کر جانے کو ہے، کسی بیٹے کو لے کر جانے کو ہے، ان کے ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہم نے یہ بھی کام کرنا ہے، ساری رات جو ہے وہ ناچ رنگ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں جی اسی یسوع نال بڑا پیار کرتے ہیں۔ دعا کی جب باری آتی ہے، چھوٹی سی دعا کریے، چھوٹی سی دعا۔ ارے جس خدا نے آپ کو برکتیں دینی ہے، آپ اس کو اول درجہ ہی نہیں دے رہے، خدا آپ کی زندگی میں کیسے کام کرے گا؟ بعد میں وہی جوڑے، وہی گھرانے جو بڑی محبت کے جو ہے وہ دعوے کرتے ہیں، اور 3 ماہ کے بعد سننے میں آتا ہے وہ رشتے جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے جس سے خدا نے جڑا سے کوئی آدمی جدا نہیں کر سکتا۔ وہ خدا نہیں بلکہ خود جڑتے ہیں، اور جب جڑتے ہیں تو اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں اسی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ خدا کو پیچھے کرتے ہیں تو خدا بھی کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا، اپنی زندگی کے اندر تو دیکھ لے کہ کس طرح تیری زندگی کے اندر مشکلات آئے گی،
جب مشکلات آتی ہے وہ رب کے پاس آتا ہے اور خدا اس کی زندگی کے اندر اپنے جلال کو ظاہر کرتے ہیں. تو ضرور جن ماں باپ کو خدا نے برکت دی ہے، خدا ان کو جو ہے آپ اپنے بچوں کو ٹیچ کریں. پہلے آپ کو دعا میں جھکنا پڑے گا، اور جو بچے دعا کرتے ہیں، ماں باپ نہیں دعا کرتے، وہ بچوں کو سکھا سکتے ہیں، بچے ماں باپ کو سکھا سکتے ہیں کہ کس طرح ہم نے خدا میں بڑھنا ہے. داؤد کی اس بات کو میں بہت زیادہ اپنے دل کے اندر جو ہے وہ سوچ کر شادمان ہوتا ہوں. جب داؤد جو ہے وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ جا کر جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اگلی دنیا میں جانے کو تھا، تو اس نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا، اے میرے بیٹا، میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تو اپنے رب سے پوری وفاداری سے چلتے رہنا، وہ تیری مدد کرے گا. اور آج اگر ہمارے ماں باپ مرنے والے ہوتے ہیں اور وہ اگر کسی کے ساتھ ویسے تکرار ہو جائے، وہ کیا کہہ کر جاتے ہیں، چھی پتر میں تینوں کہہ کے چلنا، تو اے فلانے نہ نہیں بولنا، ساری عمر پر تو مر جاویں، تو فلانے نہ نہیں بولنا، اے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، وہ ساری ان کی نسلیں جو ہے وہ نفرت کی دیوار کا بیج، نفرت کا جو بیج ہوتا ہے وہ ان کے دل میں بو دیا جاتا ہے. ان کی نسلوں کے نسلیں ہو جاتی ہیں، جیسے فلانے نہ نہیں بولنا ساڈا باپ دادا کہہ کے. ہمارے باپ دادا ایسی نصیحت کرتے ہیں. ایسی نصیحت کو ریجیکٹ کیجئے، ابلیس کو موقع نہ دیجئے. ہم ابلیس کو خود موقع دیتے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں خدا میری مدد. خدا آپ کی کیسے مدد کرے گا؟ خدا آپ کو توفیق دے جو آپ نے آج خدا کے کلام میں سے سیکھا کہ ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے. اگر وہ بچے آپ کے بچے دعا نہیں کرتے، آپ ان کو اس دن کے لیے صبح شام دوپہر اس کو روٹی نہ دیں. اگر آپ کے بچے دعا نہیں کرتے، آپ جب ان بچوں کے جو والد صاحب ہے جب وہ گھر آتے ہیں وہ ان کو پیسے نہ دیں، کیسے نہیں بچے سیدھے ہوتے؟ ہم اپنے بچوں کو تو خود خطاب کرتے ہیں. جب آپ ایسے فارمولے آپ استعمال کریں گے تو آپ کے بچے مسیح میں بڑھنا شروع ہو جائیں گے. خدا کا جلال آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوگا. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. بہت شکریہ.